ایک تازہ رپورٹ میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت کی ہندوتوا حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشت گردی کی سنگین صورتحال کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2015 سے اب تک مودی حکومت کی سربراہی میں 2152 کشمیری بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 305 کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ رپورٹ میں کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت کی غیر قانونی حکمرانی کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راجوری اور پونچھ اضلاع میں بھارتی فوج کی حراست کے دوران 3 معصوم شہریوں کا قتل اور کئی لوگوں پر تشدد سمیت حالیہ واقعات قابض حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے استعمال کیے گئے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیریوں کو دبانے کی سخت کوششوں کے باوجود بین الاقوامی توجہ کشمیریوں کی حالت زار کی طرف مبذول ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں تحقیقاتی صحافت کے لیے مشہور میگزین دی کاروان کی خبر کو ویب سائٹ سے ہٹانے کی مودی حکومت کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بھارتی فوج کے ظالمانہ اقدامات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم پر بین الاقوامی برادری مودی حکومت کو جواب دہ بنائے۔ دراصل قابض حکومت کی طرف سے امتیازی سلوک کے خلاف سری نگر اور کپواڑہ اضلاع میں کنٹریکٹ لیکچراروں اور خصوصی افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ سخت پابندیوں کے باوجود مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود کشمیری بھارت کے خلاف اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے کشمیری عوام کی حالت زار کا ازالہ کرے۔ حریت کانفرنس نے آزادی اور انصاف کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کی عالمی حمایت پر زور دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو سزائے موت سنائے جانے کی NIA کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی۔ محمد یاسین ملک کو پہلے ہی ایک مقدمے میں جسے قانونی ماہرین جعلی مقدمہ قرار دیتے ہیں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ کچھ مبصرین کا یہاں تک کہنا ہے کہ مودی حکومت کا مقصد رواں سال بھارت میں ہونے والے انتخابات میں سیاسی فائدے کے لیے کشمیری رہنما کو پھانسی دینا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری سیاسی رہنماؤں کی حالت زار اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کا فوری نوٹس لیں۔ حریت ترجمان نے کشمیری سیاسی نظر بندوں کی حالت کو تشویشناک قرار دیا کیونکہ بھارت انہیں ان کے سیاسی موقف کی وجہ سے بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری نظر بندوں کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں علاج معالجے اور مناسب خوراک سمیت تمام بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔